کہ یہ سب سے اہم مرحلہ ہے کہ ہم جس بھی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انوالو کریں لرننگ کی، تو اس کا ہمارے اوور آل مطلب کردار پر، شخصیت پر، اعمال پر کیا اثر برآمد ہوتا ہے۔ تو میں تو ہاں یہ سوال آپ لوگوں سے اکثر وقتاً فوقتاً کر رہا ہوتا ہوں کہ جس کا آپ لوگوں کو حساب رکھنا چاہیے، اور اسی حوالے سے مطلب چیزوں کو یعنی کہ ڈسکس بھی کریں کہ وہ گفتگو جو آپ جذب نہ کر پائیں جس چیز کو، اس کا آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ تو پھر اوپر سے ہوتا ہے۔ جی تو میں نے تو بس پوری اس 2000 میں ایک ہی چیز کو اندازہ کیا ہے، جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ وہی ہمارے لیے سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ اپنے نفس کی تزکیہ کرنا ہے، مطلب کسی نہ کسی طرح سے۔ ہاں، وہ تو اور میں فنڈامنٹلی میں امپورٹنٹ ہے۔ میں میں جی تو ایک چیز پر وہ ہوں، کل بھی میری کسی سے بات چیت ہوئی تھی تو میں نے یہ کہا کہ اگر انسان اپنے زندگی سے ذرا ریاکاری نکال دینا بس ہوں پھر کامیاب ہو گیا، لیکن وہ ہوں بہت مشکل کام ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے۔ جی چلیں، تو اور کوئی سوال یا کمنٹ اگر کسی کا ہے تو بسم اللہ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں شہزاد بھائی کی بات کو انڈورس کروں، کیونکہ ان لیکچرز کے حوالے سے جو اہم ترین چیز جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت پہلے سے بھی obviously تھی، لیکن اب وہ زیادہ ہائی لائٹڈ ہو گئی ہے کہ ہمیں خود اپنی ذات کے، اپنے نفس کی بہتری کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے سب سے پہلے کام کرنے کی ضرورت ہے، بجائے دیگر اور ہم صرف جیسے عبادتوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، تو وہ سب کچھ اسی وقت فائدہ مند ہے جب وہ اندر عبادتیں سے تو آئے۔ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مطلب میں یہ کہوں گا عذاب ثواب کے چکر سے نکل آئیے، عبادتیں تو بہرحال جی ضروری ہیں۔ ٹھیک۔ ہاں، لیکن وہ جو تمام ایکشنز جو ہیں وہ بطور صفت ہوں ہم سے مطلب ہم وہ عمل بطور صفت کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ صرف ایک فزیکل ایکٹیویٹی کے طور پر جو ہم چیزیں کرتے رہتے تھے، تو اس ہوں طرف جی توجہ ذرا زیادہ ہوئی ہے۔ جی انشاءاللہ، اور اس میں بس یہی ہے کہ اپنے ذہن کو اچھے طریقے سے کھولیں اور چیزوں کو پراپرلی گریسپ کریں انشاءاللہ العزیز۔ یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ ایکچولی جو ہمارے مطلب ماحول کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ہمارے ماحول میں کتنا زیادہ، جیسے کہہ لیں کہ مینٹل پولیوشن بہت زیادہ ہے، یعنی جتنے بھانت بھانت کی گفتگو ہے، باتیں ہیں، سب کچھ ہے، تو اس میں انسان کا دماغ جو ہے نا وہ کسی ایک جگہ پر ٹھہر نہیں پاتا، فکر میں اسٹیبلٹی لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی میں بار بار آپ لوگوں کو متوجہ کرا رہا ہوتا ہوں اس طرف کہ چیزوں کو جو ہے تھوڑا سا انہیں ایک سمیٹ کے آرگنائزڈ وے میں اپنی فکر کو، سوچ کو لے کے چلنا بڑا ضروری ہوتا ہے، ورنہ ساری زندگی ہم باتیں کرتے رہ جاتے ہیں اور صحیح معنوں میں ایک رائے یا ایک نظریہ قائم نہیں ہو پاتا جس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بلڈ کر سکیں۔ جی سر اس حوالے سے جو یہ ایک پہچان مشکل ہوتی جا رہی ہے غلط اور صحیح کی، تو اس کے لیے مطلب کس طرح سے، مطلب یہ جہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ فرقان قرار دے دیتا ہے، جی تو یہ جو ولا تلبسوا الحق بالباطل والی چیز ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی پلیز ڈالیے گا کہ اس کو ہم نہیں، اس کیسے میں سمجھ دیکھیں سکتے تقویٰ تو بنیادی طور پر یہی ہے نا کہ خدا کی بارگاہ میں موجود رہنا، خدا کی نظروں کے سامنے موجود رہنا، یہ کیفیت پیدا ہو جانا۔ تو خدا کے سامنے موجود رہنے والی جو چیز ہے اس میں سب سے پہلی بات جو صفت انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اگر تقویٰ ہے، کہ انسان پھر باقی ادھر ادھر کی ساری چیزوں کو اگنور کرے گا یا اس کو اہمیت نہیں دے گا، لیکن اگر ہم خدا کے ساتھ باقی چیزوں کو بھی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں ایکولی،
تو وہ تو خود ہی تقوی کے اگینسٹ چلی جاتی ہے بات، پھر تقوی کا ہے، اور وہیں سے پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے۔ یعنی میں نے آپ لوگوں کو سنایا بھی تھا کہ امام علی علیہ السلام نے جو حارث ہمدان والی حدیث ہے، اس میں آپ نے یہی فرمایا کہ تمہارا اصل مسئلہ ہی ہے کہ تم حق کو شخصیتوں سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہو، یہی چیز تم کو گڑبڑ میں ڈال دیتی ہے۔ پہلے تمہیں حق کی معرفت حاصل کرنا ہے، تب اہل حق خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو یہی پرابلم ہے کہ ہم جو ہے وہ پرسنالٹیز میں جا کے پھنس جاتے ہیں، بالکل پرسنالٹیز صحیح میں، بات۔ شخصیتوں میں، حلیوں میں، ناموں میں، القابات میں۔ ہم جو ہیں وہ حق کا معیار ان سب چیزوں کو قرار دیتے ہیں، تو یہ کون سا تقوی ہے؟ تقوی کا تو مطلب ہی یہی ہے نا کہ سوائے خدا کے کسی اور کی پرواہ نہ کی جائے۔ جی بالکل۔ اور یہ والی پریکٹس آپ دیکھیں جہاں بھی فالو کی جاتی ہے نا، وہاں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ یعنی جس کو ہم وہ کہتے ہیں کہ سائنٹیفک جو ریولیوشن ہے، اس کے اندر دیکھیں یہی بات تھی، مطلب یہی ایگریمنٹ تھا، مور اور لیس، یعنی کہ ہر جگہ اس کو پریکٹس کیا گیا، وہاں بھی دھاندلی بہت ہے، لیکن ایگریمنٹ یہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ کتنا بڑا نام بھی کیوں نہ ہو، اس کی بات حرف آخر نہیں ہے، ہر چیز میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے، اور ہر بات جو ہے جب تک عملاً ثابت نہیں ہوگی، اس کو ایک حقیقت کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک وہ ہائپوتھیسس ہی رہے گی۔ یہ ہے نا، یہی سائنٹیفک میتھڈ یہی ہے نا۔ جی جی یعنی کہ اتنا بڑا نام جیسے نیوٹن، اب دیکھیں اس کے نظریات پیچھے چلے گئے، اب 100 سال کے بعد آئنسٹائن کے نظریات پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں کہ جو مطلب اتنا سارا، اتنا جن کے بڑے نام ہیں، تو یہی اصول ہے، یہ خدائی اصول ہے کہ اگر یہ چیز ہم دین میں بھی لے آئیں، تو دین کے بھی آپ دیکھیں گے کہ مطلب آؤٹ پٹ رزلٹ آپ کو بہت ڈفرینٹ ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن وہاں پر ساری کی ساری چیزیں شخصیات سے جڑ جاتی ہیں، اس میں ہم ایک فالس سینس آف تقدس پیدا کر دیتے ہیں کہ جو کہ ہے نہیں ان جگہوں پر، اور اسی کی وجہ سے پھر سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اور حق پھر وہ تک پہنچنے کے معاملات ہو دروازے جاتے ہیں کسی پوائنٹ بند پر۔ ہو جاتے ہیں۔ جی جی ٹھیک، کوئی سوال نہیں تو میں پھر بات شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو پچھلی دفعہ ہم یہاں تک آئے تھے جناب مریم سلام اللہ علیہ کے واقعے میں، کہ جس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور یعنی اصل تو ویسے پہنچنا حضرت عیسیٰ تک ہے، لیکن اس سے پہلے کے کافی مراحل ہیں جو قرآنی آیتوں نے طے کیے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی دیکھ چکے تھے۔ اچھا، اب وہ ساری جو گفتگو ہوئی کہ وہ روح جو متمثل ہو کر جناب مریم کے لیے ایک بشر کی شکل میں ظاہر ہوئی، اور اس نے ان کو کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک غلام ذکی تجھے عطا کروں، بخش دوں، اور انہوں نے جب اس پر حیرت کا اظہار کیا تو وہی ان کا جواب تھا کہ تیرے رب کے لیے یہ کام آسان ہے، یعنی کہ رب وسائل کو، اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، اور رب اسباب کا لحاظ بھی کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ رب جو ہے وہ اسباب کو پیدا کرنے کے بعد خود اس طریقے سے بیہیو کرے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نظام خدا خود ان اسباب کی
خبرگیری کرتا ہے اور اس کے مطابق زندگی کے نظام کو چلا رہا ہوتا ہے. لیکن کچھ جگہوں پر جو ہے وہ اسباب اور وہ نظام اوور رول ہو جاتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پر چیزیں بے سبب ہوتی ہیں، بلکہ ایک ہائر لیول آف جو اسباب ہیں یا سسٹم ہے وہ اس کو ٹیک اوور کر لیتا ہے. اور جو اسباب عام طور سے ہم کو نظر آ رہے ہوتے ہیں یا جو عادی زندگی میں عام طور سے ہمارے سامنے ہوتے ہیں وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. جیسے کہ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ عصا کا ایک انسٹنٹ پر اژدہا بن جانا، یا دریا کے 12 حصے ہو جانا، یا پھر آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، اور اس قسم کی چیزیں کہ جو ایک بالا تر نظام اسباب سے تعلق رکھتی ہیں. تو اسی طریقے سے یہاں بھی جو خدا کی طرف سے جو چیز حضرت زکریا کے اس میں بھی دکھائی گئی اور جناب مریم کے واقعے میں بھی نظر آتی ہے، وہ یہی ہے کہ یہ چیز جو ہے، یعنی کہ جس طریقے سے جو اسباب ولادت انسان ہیں ان کو اوور رول کرنا یا اوور رائڈ کرنا دونوں کیسز میں. تو بہرحال پھر یہاں تک ہم آئے تھے آیت نمبر 22 تک کہ انہوں نے فحملت ہو، کہ جب انہوں نے ان سے حمل ہو گیا تو پھر وہ وہاں سے نکل گئیں کسی دور دراز مقام کی طرف. یعنی اب وہاں پر کوئی صحرا تھا یا کیا تھا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، مخاض یعنی درد ذہ، جو وہ پینز ہوتے ہیں کہ جن کے جو وہ ہوتے ہیں اشارہ ہوتے ہیں ولادت کا، جب وہاں تک وہ پہنچیں یعنی اس حالت میں آ گئیں تو وہ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک بے چین ہے، وہاں کوئی ارد گرد تو ہے نہیں جو خبر گیری کرے. تو وہ پھر بے چین ہو کر گویا کہ چل پڑیں. یعنی وہ اسی حالت میں اب چلنا تو کیا ہوگا، یعنی انسان گرتا پڑتا ہی حرکت کرتا ہے. تو اس حالت میں وہ چلیں اور وہ ان کا درد ان کو کہاں لے آیا، اِلیٰ جذع النخلۃ. اچھا، یہ قرآن نے جو ہے نا ایک بہت ہی اسپیسیفک ٹرم یوز کی ہے، اور اگر اتنی مطلب باقاعدہ اتنی ایک ڈیلیکیٹ وے میں ایک ٹرم کو یوز کیا جاتا ہے تو یقیناً اس کا کوئی مقصد ہوگا. جذع النخلۃ، نخلہ آپ کو پتہ ہے کھجور، کھجور کا درخت. جذع النخلۃ یعنی کھجور کے درخت کا تنا یا اسٹمپ. اچھا، اب کھجور کا جو درخت ہے، جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ اس کے اوپر جو ہے اس کا وہ فرٹیلائزڈ پارٹ ہوتا ہے، یعنی جو میل یا فیمیل کے جس سے فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، اور اگر وہ اوپر کا اس کا سر کہہ لیں وہ کاٹ دیا جائے تو وہ کھجور کا تنا پھل دینے کے قابل نہیں رہتا. یعنی اس کا جو ریپروڈکٹیو پارٹ ہے جو آن ٹاپ ہوتا ہے، وہ اگر کٹ جائے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے بدن سے سر کاٹ دیا، اور پھر اس کے بعد اس میں کسی بھی قسم کے پھل دینے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی. وہ سینکڑوں سال بھی ہے نا، وہ تنا کا تنا ہی کھڑا رہے گا، اس میں کوئی پھل نہیں نکلے گا. وہ ہے جذع نخلہ. یعنی وہ کہاں تک آئیں، ایک کھجور کے درخت کے تنے تک. جز کا ورڈ خاص طور سے یوز کیا جاتا ہے، یعنی اسٹمپ، بس خالی اسٹمپ آف پام ٹری یا ڈیٹ پام، سوری پام نہیں ڈیٹ پام جی، کہ اس میں بس وہ تھا، ایک تنا کھڑا ہوا تھا اور اس میں کوئی وہ چیز نہیں تھی کہ اس میں پھل پیدا ہو. تو وہ سہارا لینے کے لیے وہاں تک پہنچی اپنے اس تکلیف کی حالت میں. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اور کہنے لگیں اے کاش مجھے موت آ جاتی اس وقت سے پہلے. وَكُنْتُ، اور میں ہو جاتی نسیم منسیہ، کہ نسیم منسیہ کا مطلب ہے کہ جسے لوگ مکمل طور پر بھلا بیٹھے ہوں، یعنی جس کی یاد یا جس کے ذکر میں سے ایک لفظ بھی باقی نہ رہے.
کہ مجھے مکمل طور پر میں بھولی بصری ہو جاتی کہ کوئی میرا نام بھی نہ جانتا ہوتا. اور obviously جو اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں ایک بات یہاں پر یہ سمجھ میں آئے گی کہ یہاں پر اصل تکلیف اس درد کی نہیں ہے، بلکہ اصل تکلیف جو ہے وہ اس مرحلہ ولادت کے بعد کی ہے. جو میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک بات کہی تھی کہ ایک پاکیزہ انسان کے لیے جو چیز سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، اہمیت رکھتی ہے، وہ اس کا آنر ہے، اس کی عزت ہے، اس کی کرامت ہے. تو یعنی اب ان کے لیے یہ چیز بہت انہیں اب سخت لگ رہی تھی کہ اب اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے تو وہ اب اس میں کیا ہوگا، کہ مجھے موت آ جاتی، یا اس سے پہلے اس مرحلے سے گزرنے سے پہلے، یا میں ایسی ہو جاتی کہ کوئی میرا نام نہ جانتا ہوتا. اور اس وقت فنا داہا، کہ پھر اس کو ندا دی، من تحتہا، اس کے نیچے سے، من تحتہا یعنی نیچے سے، from down، from below، اس کے نیچے سے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو بات ہے وہ یعنی اس پوری ترکیب کو دیکھیے گا کہ یہ قرآن نے کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں. اس کے نیچے سے اس کو آواز دی، اللہ تحزنی، کہ تم حزن نہ کرو. حزن کا معنی آپ کو پتا ہوگا، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ حزن یعنی وہ انسان کے لیے غم یا رنج جو گزشتہ چیزوں سے متعلق ہوتا ہے. کچھ اس کی ڈیفینیشنز اور بھی ہیں، لیکن اس میں یہ کہ انسان کا جو رنج و غم ہے، کہ جو گزرے ہوئے حالات کی بنا پر اس کے دل کو گھیر لیتے ہیں، وہ حزن ہوتا ہے. اور اگر مستقبل کے بارے میں اندیشہ ہو یا اپریہنشنز ہو، وہ خوف ہوتا ہے. تو یہ حزن و خوف کا فرق. اللہ تحزنی، کہ تم جو ہے وہ اس طریقے سے رنجیدہ اور غمگین مت ہو. قد جعل ربک تحتک سریہ، بے شک جاری کر دیا ہے، بلکہ جاری نہیں، قرار دے دیا ہے. جعل ربک، قرار دے دیا ہے تیرے رب نے، تحتک، تیرے نیچے سے، سریہ، ایک جاری پانی یا اسٹریم آف واٹر تمہارے نیچے سے. وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اپنی طرف ہلاؤ، یعنی جیسے نا کہ وہ کھجور کا جو تنا ہے، کہ اس کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، اپنے سے قریب کرو. اس جذع نخلا کو اپنی طرف کرو. تو ساقط، سقط کہتے ہیں نیچے گرنے کو. تو سقط کا مطلب یہ معنوی سینس میں بھی ہوتا ہے، فزیکل میں بھی ہوتا ہے. سقوط یعنی نیچے گرنا، ڈراپ ڈاؤن یا ڈراپ آؤٹ. تو ساقط علیک، تجھ پر سقوط کریں گے، نیچے گریں گے، رطباً جنییا، پکی ہوئی کھجوریں. پکی ہوئی کھجوریں جو ہیں وہ تیرے اوپر گریں گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي، تو پس تم کھاؤ، وَاشْرَبِي، اور پیو، یعنی جو پانی تمہارے قدموں کے نیچے سے جاری ہے اس کو پیو، اور جو کھجور تمہارے اوپر گریں گی اس کو تناول کرو. وَقَرِّ عَيْنَا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، یعنی پرسکون ہو جاؤ. کسی بھی غم، پریشانی، تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. وَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، ناؤ کمنگ ٹو دا مین پوائنٹ، کہ جو اصل مسئلہ ہے، جو اصل پرابلم ہے، کہ اگر تم کسی ایک بشر کو بھی دیکھو، کسی بھی انسان کو دیکھو، فقولی، تو اس سے کہنا، انی نظرت للرحمن صوما، کہ بے شک میں نے رحمان کے لیے ایک روزے کی نظر کی ہے. ٹھیک ہے، یہ اب روزے کا مہینہ تو نہیں ہے، تو ویسے اگر کہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے تو وہ بات تو درست نہیں ہوگی. تو میں نے نظر کی ہے، نظر کا روزہ کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے، کہ میں نے نظر کی ہے رحمان کے لیے ایک روزے کی. فلن اکلم الیوم انسیہ، یہاں پر انسیہ کا مطلب ہے انسان.
کہ بس میں کلام نہیں کروں گی آج کے دن کسی بھی انسان سے. جب یہ بات ہو تو یہ کہنا تم لوگوں سے. اچھا، اب یہاں پر یہ جو ہے، جیسے آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو 3 آیتوں میں ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو باقاعدہ ایک پیغام یعنی ندا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک آواز ہے جو ان سے کلام کر رہی ہے. ٹھیک. فناداہا، کہ ان کو ندا دی. اور یہ آواز انہوں نے کہاں سے سنی؟ اپنے قدموں کے نیچے سے سنی. اس میں کتنے نکات ہیں جو آپ لوگ سوچ سکتے ہیں، یا تھوڑی سی اگر اس کی تشریح کرنے کی یا اس پر کچھ بات کرنے کی کوشش کریں؟ کوئی اس میں خاص بات فیل ہو رہی ہے، یا اپیرنٹلی تو بس ایک 2-3 باتیں ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، پرسکون ہو جاؤ، کھاؤ پیو؟ جی. کیا کہتے ہیں؟ سر اس میں ایک چیز جو سمجھ پریشانی. اچھا جی، جی عامر کہیے آپ. صاحب آپ بات کر لیں. جی. جی سر، اس میں ایک چیز جو ہے کہ وہ نیچے سے آواز دی، یہ نیچے سے والی بات اتنی کلیئر نہیں ہوتی کہ نیچے سے آواز نیچے کی کیوں کہا گیا. یعنی اس جی. میں جو تفسیروں میں تو ہے کہ دونوں میں اختلاف کرتے ہیں کہ حدیثہ تھے یا فرشتہ تھا، لیکن یہ مجھے کلیئر نہیں ہوا کہ یہ نیچے والی بات کیوں کہی، اور یہ کہ نیچے سے آواز دی. ایک تو سر میرے ذہن میں جی. یہ بات ابھی تک کلیئر نہیں ہے اتنی نا، جی. نیچے کا ورڈ کیوں آیا. اور دوسری بات سر یہ ہے کہ جو چیز مجھے اتنی سمجھ نہیں آتی اس کے اندر یہ ہے کہ وہ حضرت مریم جو ہیں وہ بہت غم میں، اور وہ کہہ رہی میں مطلب پہلے ہی مر گئی ہوتی ہے، اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو مطلب ان کو کہہ رہے کھاؤ پیو، تو میں نے وہ کھانے کی چیزیں ان کو دے رہا. انہوں نے تو بھوک پیاس کی بات ہی نہیں کی تھی، یعنی اپنے اس میں انہوں نے یہ کہا ہی نہیں کہ بھوکی ہوئی پیاسی، ایسی باتیں انہوں نے کہی نہیں، جبکہ اللہ خدا اس کو ان کو کہہ رہا ہے کہ تم وہ کھجور کھاؤ. اور لیکن اصل بات بھی تو کہی نا، ان کا مین پرابلم بھی تو سالو کر دیا نا. وہ تو کہا چپ کا روزہ رکھو، لیکن ان کو تسلی اس حوالے سے نہیں دی کہ میں مطلب یہ ہے کہ تم چپ کا روزہ رکھ لو، بس یہ انہوں نے یہاں تک تو نہیں، یہی ہے کہ مطلب چپ کا اس میں روزہ یہی رکھو. ہوتا ہے کہ دیکھیں، ظاہر ہے کہ وہ فزیکلی وہ ڈرینڈ تھیں، فزیکلی ایک اذیت میں تھیں. تو آپ جب بھی ایک چیز ہوتی ہے یعنی پرابلم ایموشنل یا اسپریچول ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ایک انسان جسمانی طور پر بھی اذیت کا شکار ہے، تو آپ وہاں سے شروع کرتے ہیں نا اس کو ٹھنڈا کرنا. جی. ٹھیک ہے. جی. ہوں. تو سر یہ دو چیزیں تھوڑی سا مجھے ہوں. کنفیوز کرتی ہیں، مجھے بھی اتنا اس میں سمجھ نہیں آتی ٹھیک. کہ نیچے والی بات ایک سمجھ نہیں آئی، اور پھر دوسری جی. بات ابھی آپ نے جو بیان کی ہے کہ اس سے کچھ چلے سمجھ آتا ہے کہ پہلے مطلب کھانے پینے سے کوئی تھوڑا سا ٹھارس بنتی ہے، تو جی. یہ تھوڑی چیز سمجھ آتی ہے. جی. ہاں ٹھیک ہے. اور جی جی، اب آپ فرمائیے، آپ کچھ کہہ رہی تھیں. ہاں سر یہی سوال تھے دونوں کہ آواز کا نہیں، سمجھ تعلق میں کیا آ رہا نیچے ہے؟ سے کوئی بات مطلب سمجھ میں آ رہی ہے؟ سر یہ دو چیزیں ذرا کنفیوژن کریٹ کر رہی تھی، ہوں. اس کی وجہ سے کلیئر نہیں ہو پا رہا کہ یہ آواز نیچے کی جانب سے کیوں آ رہی ہے، اور دوسرا یہی کہ کھانے پینے کی طرف توجہ پہلے کیوں ہو رہی ہے. یہی سوال تھے دونوں. نہیں تو ان کو ضرورت نہیں تھی. اگر نہیں ایک وہ تو اب عورت آپ ہے نے بتا بیچاری، دیا نا اس بیچاری صحرا میں بھٹک رہی ہے، تو اس کو ضرورت نہیں. سے زیادہ پریشانی تو ان کی اصل پریشانی جو اس میں ظاہر کی گئی وہ تو یہ تھی نا کہ ان کو مطلب ولادت کے بعد کے جو ہاں تو اس کا سلوشن مطلب مل گیا نا، انسیڈنٹس ہونے یعنی تھے معاشرتی لحاظ سے، فائنل لیکن اس کو بعد سلوشن میں تو وہی بتایا دیا گیا نا. فائنل سلوشن تو وہی ہے. جی. جی. پر ایک دوسرا سوال بھی ہے، ہوں. جب وہ بدنی مطلب جسمانی طور پر کمزور ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کھاؤ پیو عیش کو، لیکن وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہلاؤ بھی، ہوں. درخت کو تنے کو ہلاؤ جو کہ ہوں. بالکل خشک ہے. ہوں. تو جی. اور جی. جو خشک تنا ہے اس سے جو ہے وہ مل جائیں گی، کھجوریں بھی آ جائیں گی. ہوں. ہوں. تو یہ کیا بات ہوئی؟
جب اگر اتنا سب کچھ کر دیا تھا کھجوریں ویسی ہی آ جاتی. درخت کو ہلانا ہوں یہ بھی ایک طرح سے معجزہ ہے نا کہ جو ایسا تنا ہے جس ہوں میں پھل ہوں نہیں لگ سکتا وہ پھل لگ گیا اور آ گیا. جی 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 اس کو ہلاؤ. ہوں 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 یہ کرنے کی ضرورت ہے جب اتنا کچھ کرتی ہے تو. ٹھیک. سر نہیں یہاں سے صحیح ایک بات سمجھ مناسب بات. آتی ہے کہ سر یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کی خود اپنی ایفرٹ آپ کی جو ہے نا وہ پھر بھی ہوں کرنی ہے، تنے کو لانے والی ایفرٹ تو پھر بھی کرنی ہے. صحیح تو صحیح. یہ ایک چیز سمجھ آتی ہے یہاں سے. جی درست. جی اور کسی کا کوئی کمنٹ یا کوئی بات؟ نہیں تھوڑا سوچا کریں نا چیزوں کو، باقی سب لوگ بھی سوچا کریں، کیونکہ ایسی غور و فکر کرنے سے ہی تو آپ کی مینٹل کیپیبلٹیز بڑھیں گی، یعنی قرآن میں غور و فکر کی صلاحیت زیادہ ہوگی. اب اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. ہوں، پتہ ہے نہیں ہے. یعنی پرسکون ہو جاؤ، پرسکون ہو جاؤ، کیونکہ وہ ایجیٹیٹڈ ہو گئی تھی نا بہت زیادہ، یعنی ایک لحاظ سے بہت زیادہ اذیت فیل کر رہی تھی ان حالات سے، اور جو مستقبل کے مسائل ہیں، یعنی اب یہ تو بہرحال ان کے کردار کا اعلیٰ پن ہے کہ وہ اپنے فزیکل جو ان کی پینز ہیں یا فزیکل اذیتیں ہیں تو اس کو وہ نہیں وہ کر رہی، لیکن وہ بہرحال تھیں. تو ہم خود سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ اگر اس حالت میں خاتون کسی صحرا میں بیٹھی ہو تو کیا حال ہوگا اس کا. یہ بات تو میں خیال ہے سمجھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یعنی بات جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی کہ ان کو جو درد تھا، اور جب وہ درد جو علامت ہوتا ہے ولادت کی، اور وہ درد ان کو لے کر آیا کھجور کے اس اسٹمپ تک جو پھل دینے کے قابل نہیں تھا، پھل دینے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ایسی حالت میں تھا کہ وہ اس سے جو ریپروڈکشن ہے میل فیمیل والی، وہ اس کے پاس وہ چیز نہیں تھی، وہ صلاحیت پھل دینے کی. تو قدرت حضرت مریم کو وہاں تک لے کر آئی، اس جگہ تک، اس تنے تک. اچھا، پھر اس کے بعد جب ان کو ندا آئی تو من تحتہا، ان کے نیچے سے آئی. اب یہاں پر جو جیسے ہم نے پہلے بھی ایک اگزامپل دیکھی ہے خاتون کی، وہ کون تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، کہ جن کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اوحا الی امہ یا الی ام موسیٰ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے وحی، یعنی ہم نے وحی کی ان کی طرف، یعنی انہوں نے خدا کی طرف سے براہ راست ایک پیغام وصول کیا. وحی کو یعنی وحی وہ والی نہیں ہے کہ جو شریعت یا احکام دین سے متعلق ہوتی ہے، لیکن اس امر سے متعلق جو ان کو لاحق تھا، ایک مکمل پیغام ان کو خدا کی طرف سے آیا. تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے انسان کی. اسی طریقے سے یعنی کہ یہاں پر جب حضرت مریم ان مراحل سے گزر رہی ہیں تو ان کے لیے بھی جو خدائی یا غیبی حقیقتیں ہیں ان کی طرف سے جو کمیونیکیشن یا پیغامات ہیں وہ آ رہے ہیں، اور مطلب پوری کلیئرٹی کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کو پوری وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ چیزوں کو بتایا جا رہا ہے. تو یہ پہلی بات ہے کہ انسان اگر خدا کا کام کرتا ہے، اگر خدائی پلان کا حصہ ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جاؤ تم دھکے کھاؤ یا پریشان ہوتے پھرو، تمہیں یا خود فیصلے کرنے کا بوجھ اس انسان پہ ڈال دیا جائے. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ جو فناداہا ہے، یہ چیز اس بات کو بتا رہی ہے کہ وہ سسٹم، وہ نظام آپ پر پوری واچ رکھتا ہے، آپ کو گائیڈ کرتا ہے، ایون آپ کی ایچ اینڈ ایوری موومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے. جیسے کہ یہ ان کو اس کھجور کے تنے تک لانا، یہ گائیڈڈ موومنٹ تھی. ٹھیک ہے،
یعنی کہ وہ جو درد تھا وہ ان کو لے کر آیا اس جگہ تک. صحیح. یہ بات پہلی کہ وہ تمام جو ہے نگرانی اور پیغامات ایٹ دا اپروپریٹ ٹائم وہ سب موجود ہوتے ہیں انسان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، اگر انسان خدا کا کام کر رہا ہو. اور یہ چیز اولیاء الہی اس قسم کے معاملات کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس ڈیوائن گائیڈنس کو، یہ ریولیشن کو. ٹھیک ہے. یہ پہلی بات اس ندا کے حوالے سے، اس پکار کے حوالے سے. اور آبویسلی وہ پکار جو ہے وہ خدا ہی کی طرف سے ہے، چاہے بال واسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، لیکن وہ خدا کی طرف سے ہے وہ ندا. من تحتہا. اب یہ جو ایک چیز مطلب اس کے ساتھ ایک اور جو بات اٹیچ کی گئی خاص طور سے من تحتہا یعنی اس کے نیچے سے، یہ اس طرف اشارہ اور کنایہ بنتا ہے کہ جب کوئی انسان بلک جائے، یعنی جو ان کی حالت تھی ابھی جو پچھلی آیت سے محسوس ہو رہی ہے، کہ یعنی وہ اس بات کو کھل کے اظہار نہیں کر رہی ہیں کہ میری جسمانی حالت کیا ہو گئی ہے، لیکن وہ اذیت اور اس پر مستضاد یا آن ٹاپ آف اٹ وہ اذیت اپنی عصمت و حرمت والی کہ اس کا کیا ہوگا. اور یعنی کہ اب تک کوئی ایسا پیغام انہوں نے اس حوالے سے خدا کی طرف سے وصول نہیں کیا ہے، تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ ایک چیز ہے، یعنی وہ ایک تکلیف ہے کہ اب یعنی جب تک وہ پیغام نہ آئے تو انسان ایسا ہی فیل کرے گا کہ بھئی اب یہ مسئلے مجھے کوئی گویا کہ حل کرنے. تو وہ بہت اذیت اور مطلب جیسے نا بلک گئی تھیں، سسک گئی تھیں. تو اب اس صورت میں رحمت خدا کیا کرے گی؟ یعنی جب کوئی انسان اس حالت میں آ جاتا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں یا اس کو گود میں اٹھاتے ہیں؟ جی. کیا خیال ہے؟ اگر آپ کا بچہ جو ہے اس طریقے سے بلک کے رو دے، اذیت اتنی اذیت کے ساتھ، آپ کیا کریں گے؟ سر پہ ہاتھ رکھیں گے گود میں اٹھائیں یا گے. یا آغوش؟ گود میں اٹھانے کے لیے آپ اوپر سے آئیں گے نیچے سے آئیں گے؟ صحیح. جی. جی نیچے سے آ گئیں گے، ٹھیک. تو یہ بات ٹانگوں بھی کی آپ کو طرف سے چل. یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آئی؟ من جی تحتہا جی یعنی جیسے رحمت خداوندی نے اس وقت انہیں اپنی آغوش میں لے لیا، اس وقت کی جو حالت تھی کہ اب جو ہم تمہارے صبر کا امتحان تھا اب وہ ٹھیک ہے پورا ہو گیا، تم نے اس کو کامیابی کے ساتھ طے کر لیا، اس امتحان صبر کو. ٹھیک ہے. اب وہ چیز ہے من تحتہا. اور اسی بنا پر کہ یعنی کہ جس طریقے سے کہ ایک ماں اپنے بچے کو جب وہ ایسی پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے اس کو سمیٹ لیتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے نا اب جتنے جملے ہیں نا وہ محبت اور تسلی والے ہیں. اور سب سے پہلا جو ورڈ ہے اللہ تحزنی، یہ وہی تسلی کہ اب رنج ختم، اب کوئی رنج نہیں ہے، کسی غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ تمام تمہیں حزن کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اب ہم تمہیں جو کچھ بھی یعنی تمہاری ضروریات کے لیے جتنا کچھ بھی تم کو پرووائڈ کریں گے، تو وہ کیا کریں گے تمہارے یعنی یہیں پر کریں گے. اب تمہیں کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور جگہ حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انسان کے لیے جو سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے، یعنی غذا سے بھی پہلی ضرورت ہوتی ہے، وہ پانی ہوتا ہے. کیونکہ انسان کے لیے پیاس بھوک سے زیادہ ایک شدید تر مرحلہ ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے یعنی کہ تمہارے نیچے سے، تمہارے قدموں کے پاس سے جعلا ربو کے، تمہارے رب نے. اچھا جعلا کا جو میننگ ہوتا ہے نا یہ ایک اس سینس میں آتا ہے لائک ایمرجنگ، یعنی خلقہ اور جعلا میں فرق ہے. آپ کے ذہن میں ہے؟ شاید ہم نے پہلے بات کی تھی اس پہ. جی کسی کے ذہن میں ہے یہ فرق خلقہ اور جعلا علاقہ کا؟ کا مطلب مینوفیکچرنگ ہے ایک طرح سے، کسی مٹیریل سے ہم، بنانا. ہم، اور اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ایمرج ہو کے آنا، کوئی چیز. ہاں
اس کو قرار دینا، یا ہاں ایمرجنس جو ہے، ہاں یعنی وہاں پر کوئی اسباب نہیں تھے کہ یہ چشمہ کسی نے کھودا ہو، زمین کی گہرائی میں گئے ہوں، وہاں سے پانی نکلا ہو اور چشمہ جاری ہوا ہو. ٹھیک. یہ جو پانی کی اسٹریم ہے یہ مینوفیکچر نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ جعلہ، یعنی خدا نے اس کو قرار دیا، ایمرج ہو گئی ہے آؤٹ آف نو ویئر تمہارے قدموں کے پاس سے، کہ جس سے تم اپنی پیاس بجھا سکتی ہو. اور وہ خزی الیک بجذع النخلۃ، کہ وہ جو بات آپ نے کہی، ہاں وہ بات بالکل ذہن میں آتی ہے کہ اس کو اپنی طرف کھینچنے والی بات جو ہے، کہ یہاں بھی بہرحال اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، کہ اس حالت میں بھی انسان کو ایک ایفرٹ والی بات ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک ایفرٹ والی چیز ہے. اور اب ہم یہاں پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ ایفرٹ پانی کے لیے کیوں نہیں کی گئی، یعنی اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے نا کہ پانی ایفرٹ لیسلی کیوں مل گیا اور کھجوروں کے لیے ایفرٹ کیوں کرائی گئی. اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ جی کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا، سوال کرنا ہے کرنا. السلام علیکم سر. السلام. سوال تو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے جب سمجھا رہے ہیں. اس میں ایک جو اہل جنت کی نشانی میں ہمیشہ تجری من تحتها الانہار کہا جاتا ہے. جی جی جی. مطلب قرآن میں جتنی بھی اس کی ہوں روایت، ہوں ہوں یہ ہوں. ہمیشہ ان کے نیچے سے نہریں جو ہیں وہ جاری جی. ہوتی ہیں. تو ہوں ایک طرح سے یہ بھی اس میں انڈیکیشن آتی ہے. مثلا اگر میں سورہ غاشیہ کا سہارا لوں کہ وہ لوگ جو کہ بلندی کی طرف سفر کرتے ہیں، ان کے لیے لغو باتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر وہی اقواب موضوع اور وہ والی چیز جو ہے وہ شروع ہو جی جاتی ہے. تو ایک جی. اس کی بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس مادی دنیا میں جنت کے درجات کا حصول شاید اس طرف کچھ اشارہ. من تحتہا کا تو ایک میننگ یہی ہے کہ جو چیز جاری ہے، یعنی کہ آپ اس سے اوپر ہیں. تحتہا کا ایک جی. سینس یہ بھی بنتا ہے کہ انسان خود اس سے اوپر ہے، ہم، کہ یعنی بہشت میں. لیکن پھر جیسے وہی میں نے کہا نا کہ یہ جو کمبینیشن ہے نا، یہ دو اس کا ہے. اب میں اس کی وہ زیادہ ویسی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اوبویسلی میں خیال ہے کچھ لوگوں کے لیے پھر ڈیفیکلٹ ہو جائے گی. لیکن یہاں پر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ایک نعمت نیچے سے ہے، ایک نعمت اوپر سے ہے. یعنی جو رتب ہے وہ نیچے سے نہیں آ رہی ہے، وہ اوپر سے آ رہا ہے. یعنی تم پر گریں گی، وہ اوپر سے ہے. یعنی اسی طریقے سے جنت میں جو پھل ہیں ان کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ وہ بھی تمہارے نیچے ہیں، بلکہ وہ پھل جو ہیں وہ اوپر سے آ رہے ہیں، اور نہریں جو ہیں وہ نیچے سے جاری ہو رہی ہیں. تو بہرحال یعنی اس کے اندر بھی کچھ حکمتیں ہیں ایسی اس میں. اچھا، تو اب اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یعنی وہاں کیوں نہیں ایفرٹ کرائی گئی پانی کے لیے؟ یعنی وہ مثال کے طور پر کہ جیسے حضرت اسماعیل کی وہ بات تھی کہ بھئی انہوں نے پیر سے زمین پہ ٹھوکر مارو، ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے کہ زمین پر ٹھوکر مارے، وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا. تو وہاں کیوں یہ کام نہیں کرایا گیا، اور اس میں جذع نخلا میں کیوں کہا کہ اسے اپنی طرف کھینچو؟ یہ ایک آرگیومنٹ ہے پراپر یا نہیں؟ یعنی میں اس کو نگیٹ نہیں کر رہا جو آپ نے کہا کہ ایک ایفرٹ ہے، لیکن پھر اس پر ایک سوال یہ ہے. جی اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آگے کے لیے جو چیز ہے، یعنی پھل لینے کے لیے آگے ہے وہ، تو اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. جس سے آپ اوپر ہو گئے وہ خود جاری ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بات سوچی جا سکتی ہے، صحیح مناسب، کہ جو چیز اوپر سے آئے گی اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی بات؟ یہ سب پانی کے لیے بھی حضرت موسیٰ کو کہا گیا تھا کہ عصا مارو. ہاں یعنی بہت ساری جگہوں پر ہے. پانی یعنی تو نہیں آئمہ بات کے اس بنی. میں ہے کہ آپ جو ہے جیسے زمین پہ ٹھوکر ماری تو پانی نکلا، ہاں یعنی پیر مارا.
جی، وہ لیکن یہ یہاں چیز وہ تو چیز آپ نہیں کو، کرائی. ہاں، جی. یہ چیز تو آپ کو ہر جگہ ہی نظر آتی ہے نا کہ اپنے پرسنل ایفرٹ کروا کے اور پھر اس کے ساتھ معاوضے سے مدد. ہوں خود رسول کے سفر مدینہ میں، اس میں ہر جگہ یہ چیز ہوں نظر آتی ہے ہوں. کہ مطلب ہاں مٹیریل ورلڈ لیکن میں ایک اس جگہ فیز آف ایک لائف. جگہ ہے، ایک جگہ ہے، ایک جگہ نہیں ہے. ہاں مطلب ایک جگہ یہاں کہا پر جا اس رہا ہے میں کہ آپ، کہ ہم نے جاری کر دیا، تیرے رب نے جاری کر دیا وداؤٹ اینی ایفرٹ. ہم، اور وہ کھجور جب ملے گی تو اسے پکڑ کے اپنی طرف ہلاؤ. دیکھیں اس میں ایک دوسرا پہلو اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یعنی حضرت مریم اب جو ایک چیز ہوتی ہے یعنی کہ جو ایون اولیاء الہی بھی جو ہیں کہ جب وہ اپنی زندگی میں غیر معمولی حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں یا غیر معمولی واقعات کا وہ حصہ بن جاتے ہیں، تو وہاں بھی خدا کی طرف سے نا ان کے لیے ایکسپلینیشنز اور تسلی آتی ہیں، مختلف چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. حضرت مریم کے لیے جو ان کا ایک سوال تھا شروع میں کہ میرے کیسے اولاد ہو سکتی ہے جبکہ کسی بشر نے مجھے چھوا نہیں ہے. ٹھیک، ابھی یہاں پر خود حضرت مریم کے وجود میں کون ہے، ان کے اندر کون ہے ابھی؟ روح خدا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خود قرآن نے ان کو روح خدا کہا ہے. تو اب اگر حضرت مریم اس حالت میں کہ جب وہ روح اللہ سے حاملہ ہیں، اگر اس حالت میں کھجور کے اس درخت کو ٹچ کریں اور اپنی طرف حرکت دیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ سبحان اللہ. ہاں مطلب وہ پھلدار ہو جاتا حقدار ہو جاتا اللہ ہے. ہو پکا ہو ہوا جائے. پھل، پکا ہوا پھل، رطباً جنیا. صرف پھلدار نہیں ہو جاتا اس کے تمام یعنی ایک تو ویسے اس میں تھا ہی نہیں، کچھ صلاحیت ہی نہیں تھی پھل دینے کی. اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے بعد ود ان نو ٹائم وہ پکا ہوا پھل دے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ روح کا کمال ہے. ہم؟ تو یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے اس جو ان کے، کیونکہ دیکھیں خدا جو ہے نا اپنے اولیاء کے سوالات کو بے جواب نہیں چھوڑتا کبھی بھی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یعنی اگر ہم بھی واقعاً خدا کے بندے ہیں، آپ کو اپنی زندگی کے ہر سوال کے اپروپریٹ موقع پر جواب ملے گا. ہاں یہ نہیں ہوتا کہ فی الفور مل جائے، لیکن آپ کو زندگی کے کسی نہ کسی جنکچر پہ اس کا جواب خدا ضرور عطا کرے گا، جو بھی گرا آپ کے دماغ میں لگی ہوئی ہو. تو یہ اس کا بھی جواب ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ تم جو ہو یعنی کہ کس طریقے سے اولاد ہوگی، اس طریقے سے ہوگی کہ اگر روح جو ہے، روح خدا کہیں ایکٹیویٹ ہو جائے تو پھر اس کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کی ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن الہی کے، ہے نا، الہی کے اپنی طرف، یہ نہیں کہ خالی پکڑ کے ہلاؤ، اپنی طرف حرکت دو. اس پر بھی غور کیجیے گا. الہی کے، کیونکہ اس وقت مریم کون ہے؟ مریم اس وقت حامل روح اللہ ہے. ٹھیک، یہ بھی ایک بات ہے. صحیح سمجھ میں آتی؟ ہے. جی سر، جی ہوں. جی. ٹھیک، تو یہ یعنی کئی حکمتیں ہیں اس بیان میں. اور پھر یعنی وہ بات تو ہم نے کی ہی کہ یعنی یہاں پر اب جو کچھ بھی ہے وہ جناب مریم کی تسلی کے لیے، ان کو سکون کے لیے کہ اب وہ جو سخت مرحلہ تھا ناؤ اٹ از اوور، اب تم بالکل پرسکون ہو جاؤ کہ ہاں. اور یعنی کس میں تم اب گویا کہ ہمارے پناہ میں ہو، اب ہماری رحمت نے تم کو اپنی گود میں لے لیا ہے. اب تمہیں کسی بھی قسم کی فکر کی، پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک، وقرری عینا، کہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. اور پھر اس کی جو ان کا جو مین پرابلم تھا اس کا انہیں حل دے دیا.
کہ کوئی بھی شخص آئے تم سے پوچھے کہ یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، تو یعنی وہی اسی کی طرف اشارہ کر دینا، اور اس بات کو مطلب وہ کرنا اس سے کہ میں کسی لوگوں سے کلام نہیں کر سکتی۔ اب یہاں پر قولی جو ہے نا، یہ ظاہراً اشارے سے قول ہے، نہ کہ زبان سے قول، ورنہ تو کوئی سینس ہی نہیں بن رہا کہ ایک طرف کہیں فلن اکلما اور دوسری طرف قول یعنی بول کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یعنی اشاروں سے، اشارے سے بتانا، کیونکہ قرآن نے کئی جگہوں پر جو ہے دل میں بات کرنے کو یا اشاروں سے بات کرنے کو بھی قول کے انڈر میں لیا ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، پھر وہ اس کے بعد وہاں سے آئیں اس کو لیے، تحملوہ یعنی اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں، ان لوگوں کے پاس۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ پہلے ہی ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور اب تو وہ پھٹ پڑے اس چیز کو دیکھ کے کہ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کہ تم نے ایک سخت ناگوار، یعنی جس کو کہا جاتا ہے بہت ہی منکر بیہودہ کام، نعوذ باللہ، جو ہے وہ تم ایک چیز کو لے کر آئی ہو۔ جی کوشچن تھا کوئی؟ سر ایک کوشچن یہ تھا کہ یہ کیا ہم اس کو ایز اے رول بھی لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی حزن میں ہو یا غم کی حالت میں ہو تو یہ ہمارے لیے قانون بن سکتا ہے کہ ہم اس کے لیے اس کی اگر وہ خدا کا کام کر رہا ہو، میں نے اچھا بتایا نا اس کی شرط آپ کو بتائی نا، حضرت موسیٰ کی والدہ کی بھی اگزامپل دی۔ اگر وہ خدائی کام میں مصروف ہے تو ہی ول بی ٹیکن کیئر آف بائی دا ڈیوائن سسٹم، اس میں کوئی شک نہیں۔ ڈیوائن تو ٹھیک ہے سر، لیکن جیسے ہمارے یہاں بھی ہے کہ جب کسی کے یہاں مطلب کس گھر میں اگر کوئی مر جائے تو دوسروں کا فرض ہے، ایسی ہماری روایات ہیں جو کہ وہ اس کے ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کریں، تو یہ ایز اے رول ہم اس آیت کو لے سکتے ہیں کہ اگر کسی کوئی حزن کے عالم میں ہو تو اس کے کھانے پینے کا نہیں وہ تو الگ ہے، وہ تو ایک بالکل الگ بات ہے، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے، وہ تو یہ نہ سمجھ لیں آپ کی اخلاقیات کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پر جتنی بات ہوئی ہے نا، دیکھیں اصل بات ناداہا سے شروع ہوئی ہے، اللہ تحزنی سے نہیں شروع ہوئی ہے، ہوں، تو اس لیے اس ساری گفتگو کا کانٹیکسٹ ہی جدا ہے، صحیح، ٹھیک ہے؟ یہ اس میں نہیں، یعنی کہ یہ کوئی اخلاقی وہ چیز نہیں سکھائی جا رہی یہاں پہ، یہاں پر جو بات ہے وہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم خدا کا کام کر رہے ہو تو خدا تم سے کیسے ڈیل کرے گا۔ جی سر ٹھیک ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی اس چیز کو ہم اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں، یعنی ہمارے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور آپ اس بات کو دیکھیں، یعنی مثال کے طور پر کہ اگر ہم یہ نیت کریں کہ جی میں فار ایگزامپل ایک کتاب لکھتا ہوں قربتاً اللہ، اور واقعاً یہ نیت ہو، آپ دیکھیں خدا کیا کرتا ہے اس میں۔ میں لوگوں صحیح، کی ہدایت کے لیے کام کرتا ہوں، میں لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے کام کرتا ہوں، جینوئنلی قربتاً اللہ، آپ ان سب چیزوں کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے یعنی شدید الفاظ میں مذمت کی کہ اے مریم تم جو ہے انتہائی مکروہ اور ناپسندیدہ چیز لے کر آ گئی ہو، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تمہارا باپ کوئی برا شخص تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تمہاری ماں کوئی باغی، یعنی باغی کا مطلب ہے حدوں سے نکلنے والی یا نعوذ باللہ برا کام کرنے والی کوئی خاتون تھی، ٹھیک ہے؟ یعنی تمہارے والدین دونوں مقدس ایک لحاظ سے، بلکہ اس بنی اسرائیل میں تو دونوں عمران اور ان کی زوجہ مقدس ہستیاں مانے جاتے تھے۔ اچھا اب اس میں اختہ ہارون جو ہے نا، یہ تھوڑا سا ایک پزل ہے کہ یہ ہارون اور ان کی بہن کیا ہوا۔ اس میں دو پاسبلٹیز جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، ایک پہلی تو یہ ہے کہ یہ ہارون برے سینس میں ہے، یا یہ ہارون اچھے سینس میں ہے، یعنی دونوں بات ہو سکتی ہے کہ جیسے وہ ہے کہ اگر کسی کو شرمندہ کرنا ہے تو کہیں برے کے بھائی یا بہن، اور اگر کسی کو سرزنش کرنا ہے اس کے آباء و اجداد کی نیکی یاد دلا کے تو پھر یہ اچھے سینس میں استعمال ہوگا۔
تو مجھے جتنا یاد آتا ہے کہ علامہ طباطبائی نے اس کو اچھے سینس میں بات کی ہے کہ یعنی جو بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل کے اندر حضرت ہارون جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کی ایک بہت خاص رسپیکٹ تھی، اور وہ ان کی نظر میں ایک بڑی پسندیدہ اور بڑی قابل احترام شخصیت کے طور پر مانے جاتے تھے۔ تو یا اختہ ہارون کا مطلب یہ کہ اے وہ کہ جو اس ہارون جیسے انسان کے نسل میں سے ہے، یا اس کے رشتے، جس کا رشتہ اس سے ملتا ہے، اور اس کے بعد یعنی اس پر مستضاد تمہاری نسل، تمہاری پیڈگری یہ ہے، اور اس پر ان ایڈیشن تمہارے ماں اور باپ دونوں نیک اور پاک سیرت انسان ہے، اور پھر تم نے یہ کیا کیا۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس پہ بھی جاتے ہیں کہ اس زمانے میں ہارون کوئی شاید کوئی برا شخص تھا، اس سے نسبت دے کے یہ بات کی، لیکن یہ بات بہرحال زیادہ سمجھ میں آتی کہ برے نسبت دے کر پھر اچھی نسبت دینا یہ عام طور سے ایک جملے میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ باپ اور ماں کا جو حوالہ دیا گیا ہے وہ اچھے سینس میں دیا گیا ہے۔ تو اس سے پھر ایک جو قیاس بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اس سے پہلے والا ریفرنس بھی اسی سے الائنڈ ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہرحال تو یعنی کہ ان تمام حوالوں سے لوگوں نے ان کو شدت کے ساتھ شرمندہ کیا کہ یہ سب کیا ہے، یہ کہاں سے آ گیا یہ۔ تو اشارت الیہ ہے، پس جو حکم خدا کے مطابق، اور جیسے یہ وہی جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ فقولی کا مطلب زبان سے بول کے نہیں ہے، ورنہ یہ لن اکلمہ سے ٹکرا جائے گا۔ تو اس کی وضاحت یہاں پر ہو رہی ہے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ہے کہ پھر انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، یہ اور عجیب چیز کہ پہلا تو یہ کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا، اب دوسرا اس سے بھی زیادہ جو عجیب و غریب چیز ہے کہ یعنی اب اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، کہ اشارہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اب اس سے خود ہی پوچھ لو تم کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ تو قالو، وہ سب اس حیرانی کے عالم میں کہنے لگے کیف نکلم، کیفا یعنی ہاؤ کین وی، کیفا یعنی کس کیفیت کے ساتھ، کیا میتھڈ ہو سکتا ہے، کیا پروسیجر ہو سکتا ہے، نکلمو کہ ہم کلام کریں، من کانا فی المہد صبیہ، جو ابھی گہوارے میں ایک انتہائی چھوٹے بچے کی شکل میں یا انفینٹ کی شکل میں جو اپنے گہوارے کے اندر موجود ہے، اس کے ساتھ ہم کیسے کلام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو اب انہیں کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ بچہ جو تھا وہ حکم خدا سے خود ہی بول اٹھا۔ قال انی عبد اللہ، اور انہوں نے خدا کے تمام پیغمبروں کی مانند جو ہے وہ اپنا سب سے پہلا تعارف کیا کرایا، انی عبد اللہ، کہ میں عبد خدا ہوں، اللہ کا عبد ہوں۔ آتانی الکتاب، اور عبد ہونے کے ساتھ میری خصوصیت کیا ہے، میری کیریکٹرسٹک کیا ہے، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے قرار دیا ہے نبی۔ تو یہاں سے بھی آپ ایک بات کو سوچ لیں کہ نبی کے ساتھ کیا آ رہا ہے، جعل آ رہا ہے، اس کا کیا میننگ ہے، کیا مطلب ہوگا اس سے؟ اگر خدا نبی کے ساتھ جعلہ لا رہا ہے تو اس میں کیا نبی کو کنسپٹ ہے؟ قرار دیا، نبی قرار دیا چاہے نبی مینوفیکچر نہیں ہوتے، نبی مینوفیکچر نہیں ہوتا۔ صحیح، نبی مینوفیکچر نہیں ہوتے، کہ یعنی مینوفیکچر کا کیا مطلب ہے کہ جیسے ایک سائنٹسٹ، ایک عالم، ایک فقیہ مینوفیکچر ہوتا ہے نا، 20 سال 30 سال 40 سال حوزہ مدرسہ تعلیم تربیت فلاں فلاں فلاں، یہ مینوفیکچرنگ ہے اس کی، اس مقام تک پہنچنے کی۔ نبی مینوفیکچر نہیں ہوتے۔ ٹھیک، نبی تو استفا ہے، یعنی چنا جاتا ہے، مطلب ان ہاں کو مصطفیٰ۔ جی، ٹھیک ہے نا، تو یہ خود یعنی کہ یہ قرآن کی اصطلاحات آپ انشاءاللہ اس کو پک کرتے جائیں گے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پر آپ کو ایک نئی معرفت کا دروازہ کھلتا ہے آپ کے لیے۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا،
اور مجھے قرار دیا ہے ایک پیغمبر، ایک نبی. اور یہ جو آگے کے جملے ہیں نا، میں جب بھی اس کو پڑھتا ہوں تو میرے مطلب کیا کہتے ہیں، رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہی کہ ایک یعنی کسی انسان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یا اس کی بلندی کو بہت شاندار ہے. اور پھر یہاں پر جو سب سے بڑی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ انسان خود اپنے بارے میں یہ جملے کہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور مجھے قرار دیا ہے مبارک. مبارک یعنی جس میں برکتیں موجود ہوتی ہیں. ٹھیک، بابرکت کام کرنے والا نہیں، جو ذاتن کلن بابرکت ہو وہ مبارک. اور مجھے قرار دیا ہے مبارک اینما کنتو، جہاں بھی میں رہوں، جس جگہ بھی میں ہوں. یہ ایک موسٹ امپورٹنٹ کیریکٹرسٹک ہمارے لیے ہے یا نہیں اخذ کرنے کے واسطے؟ جی، فیل ہوتا ہے آپ لوگوں کو؟ اہم ترین صفت جو ہمیں اپنے آپ میں پیدا کرنی چاہیے یا خدا سے مانگنی چاہیے؟ جی، یعنی مبارک، پہلے تو یہ کہ مبارک انسان کون سا ہوتا ہے، پہلے یہ تھوڑا سا فیصلہ کر لیں. برکت کس کو کہتے ہیں؟ جس سے فیض ملے دوسروں کو. ہم، ہم، ٹھیک ہے، لیکن برکت ایکچولی کیا چیز ہے؟ بابرکت کیا چیز ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نعمت ہی ہوگی جو بابرکت ہے. اس نعمت میں blessing. اضافے کا ذریعہ. وہ جس سے بلا نکلتی ہے، مطلب وہ ساری. برکت وہ برکت یعنی وہ نعمت جو خوشگوار ہو اور پائیدار ہو. صحیح، یعنی جس میں آپ کے لیے خوشگواری ہو، لذت ہو، سکون و سرور ہو، اور پائیداری ہو، باقی رہنے والی ہو. اگر آپ کو یہ نعمت ملے، اسی لیے جو آپ دیکھیں کہ مبارک جو ہے نا، میں یہاں پر ایک جملہ ہے، شاید آپ لوگ انشاءاللہ امید ہے کہ سمجھ جائیں گے، کہ آپ غور کریں کہ مبارک جو ہے نا وہ ذات ہوتی ہے، نہ کہ شے ہوتی ہے، چیزیں دنیا کی خاص طور سے. یعنی یہ برکت آپ کو کہاں ملے گی؟ دنیا میں ملے گی؟ مل سکتی ہے برکت دنیا کی چیزوں میں؟ اس ڈیفینیشن کو اگر آپ ذہن میں رکھ رہے ہیں تو چیز میں تو نہیں ہوتی کچھ، اس سے تو یہ کیونکہ کہنا پائیداری نہیں ہے، پائیداری نہیں ہے. ہے. جی. یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا ہوتی ہیں، نہ اس میں لذت ٹو دا میکسیمم پاسبل ہے. اس کی لذت بھی محدود ہے، لمیٹڈ ہے، کانسٹرینڈ ہے، اور پائیداری تو بالکل ہی نہیں ہے. ٹھیک، تو اسی لیے مبارک کون ہوتا ہے؟ مومن مبارک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے نا، کیونکہ مومن کی ذات میں جو خیر و خوبی کریٹ ہوتی ہے وہ خوشگوار بھی ہوتی پائیدار ہے. ہے اور پائیدار بھی ہوتی ہے. یعنی کہ وہ دنیا میں بدن کے جانے کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی، وہ اس اگلے جہان میں باقی رہتی ہے، ہمیشہ باقی رہتی ہے، بلکہ گرو کرتی ہے. تو مبارک کا مطلب آپ کو سمجھ میں آئے؟ تو خدا نے مجھے مبارک قرار دیا. اور دوسرا جملہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، اینما کنتو. یعنی جیسے ہم ہیں، مثال کے طور پر ہو سکتا ہے مسجد میں مبارک ہوں، گھر میں نہیں ہوتے، دفتر میں نہیں ہوتے، بازار میں نہیں ہوتے. ٹھیک، اینما کنتو. تو یہ صفت جو ہے نا خدا سے خاص طور سے مانگنی چاہیے کہ اے خدا مجھے قرار دے مبارک جہاں بھی میں ہوں، جس جگہ بھی میں ہوں، جس صحبت میں بیٹھوں، جن لوگوں سے ملوں، جس ماحول میں جاؤں، میرے ذریعے سے لوگوں کو نعمتیں ملیں، اس کی
لذت ملے، اس کی مٹھاس ملے، اور وہ نعمت باقی رہے۔ پیغمبر ایسے ہوتے ہی نہیں ہوتے جی۔ آپ دیکھیں کہ پیغمبران الہی جو ہیں ہزاروں سال گزرنے کے بعد وہ نعمتیں جو ان کے ذریعے سے انسانیت کو عطا ہوئی ہیں وہ باقی ہیں، ان کی لذت باقی ہے، ان کا سرور باقی ہے۔ ٹھیک، جعلنی مبارکن اینما کنتو، یہ میرے رب نے مجھے قرار دیا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اس پر ہم نے بات کی تھی کہ اور مجھے وصیت یعنی ایک پرزور نصیحت، جو ہائیلی اسٹرانگلی ایڈوائزڈ جو چیز ہوتی ہے وہ وصیت ہے، کہ جو یعنی کہ جیسے آپ ایک نارمل چلتی پھرتی بات نہیں ہوتی، سجیشن نہیں ہوتی، ریکمنڈیشن نہیں ہوتی، بلکہ ایک بہت اسٹرانگ ایڈوائس، وہ وصیت ہے۔ تو صلات یعنی اس بات کی مجھے وصیت کی ہے کہ صلات یعنی میں ہمیشہ اس سے تعلق باقی رکھوں، والزکوٰۃ ہمیشہ اپنے کو با تزکیہ رکھوں۔ کب تک؟ ما دم تو حیا، جب تک میری حیات ہے، جب تک میری حیات دائم ہے، یعنی جب تک میری زندگی باقی ہے، میرے رب نے مجھے پرزور نصیحت کی ہے، یعنی مجھے باقاعدہ پابند کیا ہے اس بات کا، صلاۃ و زکوٰۃ کا۔ اب آپ صلاۃ و زکوٰۃ کا معنی تو سمجھتے ہیں نا اچھے سے؟ خالی یہ تو نہیں سمجھتے کہ صلاۃ نماز پڑھنا اور زکوٰۃ 2.5% دینا، یہ تو نہیں سمجھتے نا؟ یہی جی، سمجھتے ہیں، یہی اللہ سمجھتے ہیں تقریباً۔ ہوں، ٹھیک، صلاۃ یعنی تعلق بخدا، تعلق، کانٹیکٹ۔ جی، اور زکوٰۃ یعنی کہ وہ انفاق جو آپ کے تزکیے کا سبب اور وسیلہ بن جائے، یعنی صاحب تزکیہ ہونا، اپنے پاس سے خرچ کرو تاکہ تزکیے والے بن جاؤ، یہ زکوٰۃ کا اصل نچوڑ ہے۔ ما دم تو حیا، اور یہ کام کب تک کرنا ہے؟ تھرو آؤٹ یور لائف، اس میں کوئی بریک نہیں ہے، اس میں کوئی ڈھیل نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے، یہ مسلسل اس کام کو انجام دینا ہے، صلاۃ و زکوٰۃ، جب تک میں زندہ ہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، بر کا معنی آپ کو یاد ہے؟ ہم نے شاید بات کی تھی، بر یعنی بر اعظم سے جیسے ہم نے کیا تھا، بہت ہاں، بڑی، بہت زیادہ کھل کر نیکی کرنا، کرنے کھل کر نیکی کرنا، ٹھیک ہے، وداؤٹ اینی ہنڈرنس، وداؤٹ اینی ریزرویشنس، کھل کر جی بھر کر نیکی کرنا۔ تو بے والدتی، اور یہاں پر ظاہر ہے خالی ماں ہے، تو اپنی والدہ کے ساتھ خدا نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں بہت ہی پرزور اور بہت اچھے طریقے سے نیکی کرنے والا رہوں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے جبار اور شقی نہیں قرار دیا۔ شقی کا مطلب یہی ہوتا ہے شقاوت اور سعادت کا جو وہ ہے، یعنی اپوزیشن دونوں کا، کہ شقی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان جو دوسروں کو سعادت سے محروم کر دے، وہ انسان جو دوسروں کو سعادت مند نہ بننے دے، وہ حقیقتاً شقی ہے۔ اور جبار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے رستے کو یا بند کر دے یا تنگ کر دے، یہ جبار۔ تو مجھے جبار اور شقی نہیں قرار دیا، بلکہ انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ راہ بتانے والے ہوتے ہیں، راہ کھولنے والے ہوتے ہیں، رستے کی مشکلات کو دور کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو سعادت اور کرامت کی طرف بڑھانے والے ہوتے ہیں۔ اور اس کے اپوزٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ جبار و شقی، یہ نہیں بنایا خدا نے مجھے۔ تو اب یہ تمام کی تمام صفات ہم مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے خدا سے اپنے لیے؟ یہ مانگنی ہم پر چاہیے۔ بند ہیں، ہم پر بند ہیں یہ دروازے، ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے یہ سب کچھ؟ تاکہ کہ ہم بھی تم مانگے، بھی ایسے بنو، تم ایسے بھی بن ایسے جائیں، بنو۔ ایسے بن
اب یہ کردار پیدا کرو اپنے اندر. ظاہر ہے کہ اس لیول پہ تو نہیں جا سکتے ہم جو انبیاء کا یا معصومین علیہ السلام کا ہے، لیکن اس سے الائن تو ہو سکتے ہیں نا، اس راہ پہ تو ہو سکتے ہیں. اپنے لیے اس کو گول اور آبجیکٹو تو قرار دے کر ایفرٹ تو کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو اب آپ دیکھیں کہ کتنے یعنی کہ خوبصورت جملے ہیں نا، اور یہ بہت بہت ہی بیوٹیفل ہے. یہ مبارک والا جو کنسپٹ ہے نا، مبارکن اینما کن، تو بہت حسین ہے. اور پھر آخری جملہ جو میں نے کہا تھا کہ جو انسان کے رونٹے کھڑے کر دیتا ہے، والسلام علیہ. حضرت یحییٰ کے بارے میں کیا کہا گیا تھا؟ 3 چیزیں بیان کی گئی تھیں، لیکن سر وہی تھا علیہ، علیہ، علیہ. علیہ، نہ کہ علیہ. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ سلام علیہ یوم ولدہ. علیہ میں کیا فرق ہے؟ مطلب یہ وہ حضرت عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں نا، خود کہہ رہے ہیں، خود کہہ بالکل. خود کہہ رہے ہیں. اب یہ کوئی آسان بات ہے یہ کہنا؟ کون انسان ہے جو یہ سکت رکھتا ہے، جو یہ کہے کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی مجھ پر سلام، جس دن مجھے موت آئے گی اس دن مجھ پر سلام، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا اس دن مجھ پر سلام، یہ میرے لیے سلامتی. تو یعنی یہی وہ چیز ہے. اب ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام ہے، ظاہر ہے وہ انبیاء میں بھی بہت بالا تر ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اب اس میں جو بات آتی ہے ہمارے سامنے کہ رسول خدا کے بعد جو وہ آتا ہے، کہ رسول خدا کے بعد جو اگلا درجہ ہے وہ حضرت ابراہیم کا ہے یا حضرت عیسیٰ کا ہے، تو اس میں کچھ وہ ہوتا ہے یعنی کہ اختلاف. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مقامات خود قرآن کریم نے بیان کیے ہیں نا، وہ سپرلیٹو ہیں، بہت 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 زبردست ہیں. کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کسی کے لیے کہنا کہ مجھ پر، یعنی کہ یہ چیز صرف اور صرف وہ انسان کہہ سکتا ہے کہ جس کے پاس خدا کے فعل کو جاری کرنے کا اذن موجود ہو. کیونکہ سلام کا مطلب سلام علیکم نہیں ہے، سلام کا مطلب سلام اسم خدا ہے، اور اسم خدا جو خدا کے ایک فعل سے متعلق ہے. یعنی جب یا سلامو ہم اس اسم سے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کی بارگاہ سے سلامتی جاری ہو، سلامتی عطا ہو، یہ فعل الہی ہے. تو اگر کوئی کہہ رہا ہے سلام یا سلام علیہ، یعنی خدا کی بارگاہ سے سلامتی عطا ہو رہی ہے ان کو، یہ کام ہو رہا ہے، ایک تجلی ہے جو نازل ہو رہی ہے. تو اگر کوئی کہ علیہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان اس درجے پر ہے، اس مقام پر ہے کہ فعل خدا کو جاری کرنے کی اس کے پاس اذن موجود ہے. جی سر، یہاں جو ڈفرنس کی بات ہم کر رہے ہیں، تو جو سورہ بقرہ کی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلی، وہ والا ڈفرنس پھر ہم کون سا سمجھیں؟ اور نہیں، تلک الرسل فضلنا ہے نا، تو فضیلت کا نہیں ہے. فرق تو دیکھیں فرق کا معنی سمجھیے گا. ٹھیک. فرق کہتے ہیں جدائی کو، سپریشن کو، ڈسٹنگوش، الگ الگ کر دینے کو. جب آپ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسولہ، تو ہم کسی میں تفریق نہیں ہے، سب رسول اللہ کے رسول ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، جدائی نہیں ہے، سپریشن نہیں ہے، درجات میں تفاوت ہے، فضیلت کا فرق ہے اگر آپ اس کو فرق کہیں. ٹھیک ہے، فضیلت میں فرق ہے، نہ کہ رسول ہونے میں فرق ہے. ہم، ٹھیک ہے، سب خدا ہی کے رسول ہیں، یعنی کہ نہیں، سب اسی کے منتخب ہیں، سب نفر. اسی کی بارگاہ سے مصطفیٰ ہیں. صحیح. فضیلت کا فرق. تو یہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت ہی ایکسکلوسیو جو فضیلت ہے وہ بیان بھی کہ علیہ سلام علیہ یوم ولدت
اور وہی 3 مراحل جن پر ہم نے پہلے سے بات کی تھی، ولادت، موت اور مبعث۔ سلام ذالک علیکم سر۔ عیسی، جی جی بس میں بات ختم کر دوں پھر آپ کی بات سنتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسی ابن مریم، اور یہ میرا خیال ہے ایک یا 2 جگہوں کے علاوہ نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر مقام پر ابن مریم کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو یہ ان کی والدہ کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس بلند و بالا درجات کے باوجود یعنی خدا نے انہیں ہمیشہ ان کی ماں کے نام کے ساتھ، دیگر پیغمبروں کے لیے تو نہیں ہے نا کہ ابراہیم بن فلاں یا موسیٰ بن عمران، یا اس طریقے سے تو نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کے لیے جیسے مجھے یاد آتا ہے 1-2 جگہ شاید ایکسیپشن ہے، ورنہ ہر جگہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، روح اللہ، کلمہ خدا، قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہ جو ہم نے تم کو بتایا یہ قول حق ہے، یہ سچ ہے جو عیسیٰ ابن مریم کو ڈیفائن کرتا ہے، ان کی شخصیت کو بیان کرتا ہے، اور یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا اس میں انہوں نے ڈسپیوٹس کریٹ کر لیے ہیں، تنازعہ، جھگڑے پیدا کر لیے ہیں، یعنی وہی جو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں رسول خدا کے زمانے میں بھی یہ کرسچینٹی میں یہ ٹرینٹی اور یعنی ابن اللہ اور یہ سب فتنے داخل ہو چکے تھے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یہ قول حق ہے جو ہم نے تم کو بتایا۔ جی اب فرمائیے۔ سر ایک یہ دعا بھی ہے نا کسی نبی کی، ربی انی منزلہ مبارک ہوں، حضرت نوح، تو اس میں جو ہے وہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بابرکت شخصیت ہوتی ہے، اس لحاظ سے جگہ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ ہاں یعنی کہ بابرکت انسان جو ہے نا، بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ جو جگہ ہوتی ہے نا وہ انسان سے بابرکت ہوتی ہے، یعنی ظاہراً جگہ بھی خدا نے اس کو برکت دی ہے، لیکن وہ برکت بھی لوگوں کے ریفرنس سے ہوتی ہے۔ جیسے کعبہ جو ہے، کعبے کی حرمت کس سے ہے؟ میں شاید آپ کو یہ نقطہ بتا چکا ہوں، مجلس میں بھی میں نے پڑھا تھا اس بات کو۔ کعبے کی حرمت کس سے ہے؟ ابراہیم اور خاندان ابراہیم سے ہے یا نہیں؟ وہاں جا کے جی کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کے سوا کچھ ہے ان کی تعصیب کرنے کے علاوہ یا ان کی یاد کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ اور یعنی کہ جب لوگوں نے معصوم کو چھوڑ دیا تو خدا نے کعبہ بچایا؟ نہیں بچایا، کعبے پر پتھر برسائے گئے، کعبہ تباہ ہو گیا، ٹھیک ہے، خدا نے نہیں بچایا اس کعبے کو۔ تو وہ بابرکت جگہ ہے، لیکن ہر بابرکت جگہ انسان سے حقیقتاً بابرکت ہوتی ہے۔ تو جو مبارک ہوتا ہے نا وہ بندہ خدا ہوتا ہے، وہ پیغمبر ہے، امام ہے، مومن ہے، ولی ہے، وہ مبارک ہے جو اپنے اطراف کو بھی بابرکت کر دیتا ہے۔ صحیح۔ یعنی جیسے ہم لوگوں کی اگر یہ صحبت ہے، اس کو کیا ہونا چاہیے؟ بابرکت ہونا چاہیے، یعنی کہ جس سے آپ نعمت معرفت کو حاصل کریں اور وہ نعمت معرفت آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرے اور آپ کے لیے پائیدار ہو، ضائع نہ ہونے والی ہو، ختم نہ ہونے والی ہو۔ تو یہ چیز ہمارے لیے خود اپلائی ہوتی ہے ہمارے اوپر، اور اسی طریقے سے ہر وہ کام جو آپ کریں۔ سر ایک کوشچن 29 نمبر آیت میں سر جو ہے فاشارت علیہ قالوا کیف نکلم من کانا فی المہد صبیا، تو یہ کانا سر اس میں تھوڑا سا کچھ تفسیروں میں ہے کہ اس میں یہ پاسٹ ٹینس میں آتا ہے، تو اس کا کوئی ترجمہ؟ صرف پاسٹ ٹینس نہیں ہوتا، کانا جو ہے نا وہ سیرورت کا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے ہوا یا ہمیشہ سے تھا، اس سینس میں آتا ہے، یعنی کہ جو
ہے یا ہوا ہوا ہے اپنی یعنی گہوارے میں ایک انفنٹ، یعنی اس کے لیے ہم اس کے علاوہ اور کوئی دوسری حالت نہیں سوچ سکتے. اچھا صحیح. تو اس سے کیسے بات کریں ہم؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ بھئی ایک شخص ہے جو بالغ ہے لیکن بول نہیں پا رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی اشاروں کی زبان ہو، کوئی ادھر ہو ادھر ہو. لیکن من کان فی المہد صبیہ کہ جو ہے ہی یہی، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اس میں. صحیح. تو مطلب یہ کہ یہ ڈسٹنٹ پاسٹ نہیں ہے، بلکہ مطلب کانا میں سرورت، سرورت سمجھتے ہیں، ٹرانسفارمیشن، وہ سینس بھی آتا ہے. یعنی آپ کو کافی جگہوں پر اس قسم کے معنی بھی ملیں گے. وہ خالی پاسٹ، یعنی ویسے یہ ماضی بعید ہے، اور ماضی بعید کو اس طریقے سے لایا جاتا ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا ایک چیز تو ہے ہی ایسی. تو آپ اس میں کیا صحیح بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی حالت میں کبھی کوئی تبدیلی آئی نہیں ہے، نہ آنے کی صحیح. امید ہے کہ کوئی، یعنی ہمارے لیے ایسی کوئی امید نہیں ہے کہ ہم کسی گود کے بچے سے کبھی بات کر لیں گے. تو یعنی یہ چیز تو ایسی ہے جو ہے ہی ہمیشہ سے ایسی، تو ہم کیسے کلام کر سکتے ہیں گود میں موجود ایک شیر خوار بچے سے؟ صحیح. اچھا سر، یہ جو برکت کی بات کی ہے آپ نے، تو اس جی میں ایک درس آپ کا گزشتہ سے گزشتہ درس جو ہے فرائیڈے کے، اس میں آپ نے ایک سینٹینس کہا تھا، مگر وہاں زیادہ ایکسپلینیشن نہیں تھی کہ جو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ نارملی جو ہے یہ مزدوری کرتے ہیں یا اس طرح کے پیشے اختیار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی خدمت میں جو ہے وہ مطلب اپنے پیشے کو تلاش کرتے ہیں. تو اس سینس میں کیا مطلب اس کی ایکسپریشن کیا ہے کہ وہ اسی وجہ سے کہ ان کی موجودگی کی برکت، وہ اپنی برکت دینا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ ہاں، یعنی ان کا کردار ایسا ہے. مطلب یہ دیکھیں مجھے یہاں پر، دیکھیں یہاں پر ایک بات جو آپ سوچ سکتے ہیں کہ مبارک، میں نے آپ کو ابھی کہا نا کہ مبارک یعنی صفت ہے یہ نفس کی. صحیح. یہ بابرکت کام کرنے والا نہیں ہے. ہم، مبارک یعنی کہ ایک انسان ہے، اس کے اندر آپ سمجھ لیں ایک چراغ ہے یہ برکت کا. ہم، اس کا وجود اس خوشبو سے، اس نور سے روشن ہے. تو وہ جہاں بھی جاتا ہے تو اپنے ماحول اور اطراف کو نورانی اور خوشبودار بنا دیتا ہے. یہ کوالٹی میرے رب نے مجھے یہ کوالٹی عطا کی ہے، نہ کہ یہ کہ میں جہاں رہوں تو پربرکت کام کروں. وہ بھی لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی لوگ ہوتے ہیں ویسے بھی، یعنی کہ وہ، لیکن وہ مومنین کی صفت ہے. ہم، ٹھیک. جو معصوم ہے، معصوم کی ذات خود مبارک ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے اس کی ایک میں دوسرے طریقے سے آپ کو مثال دوں کہ جنت کے اندر نور کہاں سے آتا ہے؟ کیا وہاں پر آپ جو ہیں کوئی بلب جلائیں گے؟ وہاں پر خدا نے کوئی جنریٹر لگائے ہوئے ہیں؟ جنت میں روشنی کیسے ہوگی آپ کے گھر میں؟ اور جبکہ بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ بھئی سورج اور تارے بھی نہیں ہیں، صحیح ہوں گے. وہ نظام بھی ختم ہو گیا، تو پھر روشنی کہاں سے لائیں گے؟ یہ جنتی اندھیرے میں بیٹھے رہیں گے، لوڈ شیڈنگ. تو مومن کا اپنا نور ہوگا نا سر، اپنا نور ہے. اپنا نور. وجود کا نور. ٹھیک. تو اصل چیز یہی ہے، اصل چیز یہی ہے کہ آپ کی ذات کیا ہے. کام تو آپ اچھے کر رہے ہیں، لیکن وہ خوبی، وہ نور خود آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جنت خود جنتی کے نور سے روشن ہوگی، اور اسی وجہ سے فرق آئے گا کہ جتنا نور آپ کے اندر ہے، آپ کی جنت اتنی روشن ہے. یہ ایک مثال یہ بھی جیسے دیتے ہیں نا ہمارے یہاں، کہ اگر خاندان کے اندر بڑے بزرگ ہوں، دادا دادی، نانا نانی یا والدین، تو کہتے ہیں بھائی ان کا وجود بھی جو ہے وہ گھر کے لیے ایک برکت ہے. تو اس بالکل کو ہم یوں بالکل. لیتے ہیں کہ
ہم ایک تو ان کا ہونا ہی برکت برکت ہوتا کا ہے. دیکھیں نہیں برکت کا پہلے ڈیفینیشن سمجھ لینا. برکت یعنی وہ چیز جو آپ کے لیے ایک نعمت ایجاد کرے یا نعمت لے کر آئے. ٹھیک. ٹھیک. برکت کا سینس نعمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن اس ٹھیک. پر اضافی یہ کہ وہ نعمت خوشگوار ہو. جیسے مثال کے طور پر مصیبت بھی ایک نعمت ہے مومن کے لیے. ٹھیک ہے. وہ مگر بھی ہم ایک سمجھتے نعمت ہے نہیں ہیں. کیونکہ بس. مومن جو ہے وہ اس پہ صبر کرے گا اور اس کے درجات بلند ہوں گے. لیکن اب وہ آپ ہماری زبان میں یا ہمارے اس سینس میں وہ برکت کے طور پر نہیں آئے گی. وہ خصوصی اگر کوئی اتنی معرفت رکھتا ہو تو کہے گا کہ ہاں یہ بھی برکت الہی ہے، لیکن وہ زبان کی یعنی گفتگو میں وہ برکت کے سینس میں استعمال نہیں ہوتی. تو برکت ٹھیک یعنی ٹھیک. نعمت. نعمت وہ جو خوشگوار ہو اور صحیح. خوشگوار ہونے کے ساتھ اس کا اثر پائیدار ہو. ٹھیک. جب یہ کوالٹیز آ جائیں گی تو آپ کیا کہیں گے؟ پربرکت ہے. تو اسی طریقے سے کہ جیسے ہمارے بزرگ ہیں وہ ہمارے لیے کیا نعمت لے کر آتے ہیں، وہ ہمیں گائیڈنس دیتے ہیں. دیتے ہیں. وہ ہماری زندگی کے اندر بات. جو ہے کہ جہاں پر ہمیں مشکل آتی ہے وہاں پر ہمیں ان سے سپورٹ ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے. یا اسی طریقے سے زندگی کے اندر بہت سارے جو باریک باریک مقامات، خاص طور سے تربیت اولاد، وہاں پر ان کی ہمیں مدد فراہم ہوتی ہے ان تمام چیزوں میں. تو ایک نعمت مل رہی ہے نا آپ کو. ٹھیک ہے. تو وہاں سے پھر برکت کا وہ جو ہے وہ معنی پیدا ہوتا ہے. لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ دنیا کی کوئی نعمت حقیقتاً مبارک نہیں ہوتی شے میں، اشیاء میں، کیونکہ اس میں پائیداری نہیں ہے، وہ باقی رہنے والی نہیں ہے. جی ٹھیک. سر ایک سوال اور سر تھا، یہ جو یہ چپ کا روزہ جو انہوں نے رکھا، یہ کیا شریعت میں اس وقت حضرت موسیٰ کی شریعت میں تھا؟ کیونکہ ہماری ہو تو شریعت سکتا میں ہے، نہیں ہے. ایسا نہیں ہمارے پاس تو نہیں. نظر ہے، نظر کا روزہ ہے انفیکٹ. یعنی یہ نظر ہے کہ میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی، کیونکہ روزہ ہوتا کیا ہے بتائیں؟ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روکنا سر. نہ نہ نہ، روزے کا اصل کنسپٹ یہ ہے کہ قربتاً اللہ کچھ حلال چیزوں سے اپنے کو روکنا، یہ روزہ ہے. ٹھیک. تو یعنی جو روزہ ہمیں ریکمینڈ کیا گیا ہے اس میں وہ ایک حلال کاموں کی ایک لسٹ ہے. ان چیزوں سے آپ مطلب فجر سے مغرب تک آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں. سر مطلب ہم لوگ تو ایسی نظر نہیں کر سکتے جیسے یہ اس میں نظر آتی ہے، قرآن میں تو ہے، لیکن ایسی نظر کبھی ہماری اپنی شریعت میں ایسی کچھ کسی سے سنی نہیں کہ دیکھیے ہماری آپ شریعت میں. معلوم کیجیے گا، لیکن شاید اس پہ پابندی بھی نہیں ہے. آپ معلوم کیجیے گا اس میں فقہی کتابوں میں. ٹھیک. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر مجھے ایک سوال بتا دیں. یہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا جو مصحف ہے، مصحف فاطمہ، جی تو اس کو یہ مصحف فاطمہ میں کیا ہے؟ اس کو دعائیں، مصحف کیوں؟ اچھا، صحیفہ فاطمیہ دعائیں ہیں آپ کی. جس طرح سے صحیفہ سجادیہ ہے. جی جی جی. ٹھیک ٹھیک. یعنی وہ دعائیں ہیں جو زیادہ تر اس میں جو رسول خدا نے آپ کو تعلیم فرمائی تھی، یا وہ دعائیں جو آپ پڑھا کرتی تھیں. تو صرف صحیفہ سجادیہ نہیں ہے، آپ کے پاس صحیفہ فاطمیہ بھی ہے، صحیفہ علویہ بھی ہے. جی جی یعنی بالکل. اچھی خاصی کتاب کی شکل میں. اور ویسے تو تمام ائمہ علیہ السلام سے کافی دعائیں جو ہیں نا وہ نقل کی گئی ہیں، جو بہت ساری کتابوں میں ملتی ہیں. اچھا سر، یہ جو 4 کتابیں اتری ہیں تو وہ کیا صحیفہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میں ان کے بھی ریفرنسز ہیں، وہ آیات وغیرہ شامل ہیں؟ پتہ نہیں پتہ مجھے تو نہیں معلوم. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. جی شاید یہ سوال وہاں سے لنک نہیں کر رہا ہے کہ جو جس قرآن کے بارے میں
کہا جاتا ہے کہ وہ جو قرآن حضرت علی کے پاس تھا، ہم، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وفات فرما گئے، تو پھر حضرت جبرائیل امین آتے تھے اور وہ گفتگو فرماتے تھے شہزادی سے، اور وہ کچھ باتیں بتاتے تھے، وہ چیزیں حاشیے میں لکھی جاتی تھیں. تو وہ ہاں ایک یہ اب کچھ یعنی کہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ ٹھیک ہے، یہ باتیں ہیں اور بڑے علماء نے بھی بیان کی ہیں، لیکن اس کا ریکارڈ کدھر ہے؟ ہم، وہ پتہ نہیں ہے نا، یعنی کہ وہ ہے کدھر. میں نے بھی کچھ اسی طرح سے ہی سنا تھا، جی. اس لیے ہم، کہ جب جی اس فرشتے آتے تھے تو بی بی سے باتیں کرتے تھے، وہ لکھ لیا جاتا تھا. تو وہ تمام چیزیں اس کتاب میں، صحیفے میں موجود ہم، جی. ہیں. صحیح. لیکن وہی ہے کہ اس چیز کا ریکارڈ کدھر ہے؟ یعنی جن سے بھی آپ یہ سنیں تو ان سے پوچھیے گا کہ اس کا ریکارڈ ہے کہیں، صحیح. یعنی وہ کہیں لکھا ہوا ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں. جی. بالکل. اچھا. بہت بہت شکریہ. سلامت ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اجازت پھر. اچھا ہاں، سوری، جانے سے پہلے کہ اب جو ہے نا پھر دسمبر میں ہماری نشست نہیں ہو پائے گی، کیونکہ میں پھر اب ذرا ٹریولنگ موڈ میں آ رہا ہوں. تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے جنوری میں ملاقات ہوگی اس پورا درس کے حوالے دسمبر؟ سے. جی. اوہ، جی. تو پھر اس کے بعد اور اس دوران میں آپ لوگ جو ہے چیزوں کو ذرا اچھے سے میں خیال ریوائز کر لیں، نوٹس بنا لیں، تو کافی فائدہ مند رہے گا. یعنی دسمبر میں ہم انشاءاللہ. برکت سے محروم ہو جائیں گے. ہاں. آپ کو بابرکت ہونا ہے نا، تو مبارک آپ کو ہونا صدمہ ہو رہا ہے. ہے. نہیں، مبارک آپ آپ اللہ کو ہونا کرے ہے. آپ آپ کا سفر ساتھ خیریت سے جی گزرے، لیکن انشاءاللہ. اب جنوری کا انتظار ہے. بہت زیادہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. شدت کے سر کچھ ساتھ. اپائنٹمنٹ دے دیں کچھ، تاکہ کچھ ہمارا آپ کے ساتھ تعلق ہی رہے. جی انشاءاللہ. بس دعا کریں، اور امید ہے کہ دل سے دل کو راہ ہوگی تو کچھ نہ کچھ ہو جائیں گی چیزیں. واٹس ایپ پہ تو اویلیبل رہیں گے آپ انشاءاللہ، اگر جی 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 کچھ. جی انشاءاللہ. جی. ویسے میرے ذہن میں تھا کہ ہم نے پیچھے نا کئی چیزیں جو گروپ میں شیئر کی تھیں، میرے ذہن میں تھا کہ ایک سیشن رکھا جائے کہ جن میں ان کا، یعنی آپ کو شاید تھوڑی سی حیرانی ہو رہی ہوگی کہ میں نے پچھلی دفعہ جو ایک ڈاکیومنٹ، جو اب ہمارے عامر بھائی ماشاءاللہ کیا ہے، خزانہ تلاش کرنے کی میں مہارت رکھتے ہیں، تو اسی لیے میں نے درخواست کی تھی کہ اس کو ڈھونڈ لیں، کہ وہ جو ڈاکومنٹ تھا روجر بیکن کا. تو میں چاہ رہا تھا کہ ان تمام چیزوں کو بھی نا ایک نشست میں ذرا سمیٹ کے اس پہ بات کروں، کیونکہ آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کس قسم کی حرکت ہم کر رہے ہیں. تو وہ جو ڈاکومنٹ تھا، یعنی میں ایک چیز جو اس میں تھوڑا سا احساس دلانا چاہ رہا تھا کہ وہ اس ڈاکومنٹ کے اندر یہ تھا کہ ان نیچر اور آرٹ کی مارویلس جو اس کے اسپیکٹس ہیں. اچھا، آرٹ سے مراد 700 800 سال پہلے نا، آرٹ سے مراد ہر وہ چیز تھی جو انسان کے ہاتھ کرتے تھے. آرٹ سے مراد خالی پینٹنگ اور مجسمہ سازی نہیں تھی جو آج کل کے دور میں سمجھا جاتا ہے. اور اس میں ہے نلیٹی آف میجک، اور جادو کی نفی. اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب یورپ کے اندر جو تھا نا، جادو حقیقتاً سر چڑھ کے بولتا تھا. وچ کرافٹ وغیرہ. بہت ہی زیادہ وہ تھا، اور اس میں یعنی کہ ایون وہ جو ہے روجر بیکن، وہ بھی اس کو ٹوٹلی نلیفائی نہیں کر پایا ہے، لیکن اس میں اس نے کہا ہے کہ اصل چیز وہ ہے کہ جب انسان قدرت و فطرت سے ہم آہنگ ہوتا ہے، اور وہاں سے سبق سیکھ کر جب انسان کے ہاتھ عمل میں آتے ہیں نا، اصل چیز وہ ہے. یعنی وہ چیز ہے جو تمہارے لیے خدا کھولتی ہے، وہ چیز ہے جو تمہارے لیے زندگی میں برکتیں ایجاد کرتی ہے، نہ کہ یہ توہمات اور مفروضات جو جادو کے نام پر جاری ہیں. ٹھیک، تو میں جو ہے نا آپ کو بس یہ احساس دلانے کے لیے میں کہا کہ یہ ایک بات ہے کہ اب اتنے دنوں بعد ملاقات ہوگی، تو اس احساس کو دلانے کے لیے کہ دیکھیں جو قوم
جس کو اوپر اٹھنا ہوتا ہے نا، اس کی سوچ میں کس قسم کی تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں، اور جس قوم کو نیچے جانا ہوتا ہے اس کی سوچ میں کس قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں. سر وہ طبیبوں کے لیے تو لکھتا ہے کہ بلکہ فائدہ مند جو سجیشنز دیتے ہیں وہ مطلب یہ جو جادو کے حوالے سے لکھا تھا کہ طبیبوں کے لیے ہاں کچھ وہی کہ فائدہ وہ پورے طور سے اس کو نلیفائی نہیں کر پایا ہے، کیونکہ اس سے آپ اندازہ کریں کتنے شدت سے یہ چیزیں گھسی ہوئی تھیں اس معاشرے میں. مند. ٹھیک ہے، لیکن وہیں سے یہ جو ہے نا اپ ٹرن شروع ہوا ہے اسی قسم کے لوگوں کی وجہ سے. اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیں دین نے علم دیا، عمل دیا، ہم سے کہا کہ اولو ایدی والابصار بنو، یعنی ہاتھ اور بصیرت والے بنو، اولو العلم بنو. اور بھی ہمارا جو ہے نا وہ بھائی جادو ٹونا فلاں عمل ادھر ادھر. میرا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ بات خاص طور سے فیل ہوگی کہ جو قومیں پستی کی طرف جن کا رخ ہوتا ہے ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، اور جب قوموں کا رخ اوپر کی طرف ہوتا ہے، بلندی کی طرف، تو ان کی سوچ میں کس قسم کی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تاریخ کا ایک سبق، بہت اہم سبق ہے. سر اس میں یقین کی طاقت کا بھی بتایا کہ مطلب یہ اصل جادو ٹونا وغیرہ وہ یقین کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ ہاں اور یعنی نہیں، اس میں اس کے اندر جو ہے نا اسپرچویلٹی کا ایک کافی وہ ہے. جی جی یعنی کہ اس نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ روحانیت اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کو جو غلط رنگ دیا جاتا ہے جادو کے نام پر کہ اس میں مفروضات اور توہمات کی بھرمار ہے، وہ بیکار بات ہے. جی سر. ٹھیک، چلیے، فی امان اللہ، التماس سے دعا انشاءاللہ. جزاک اللہ اللہ. حافظ. بہت شکریہ. جزاک اللہ سر، فی امان اللہ.